بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائی اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے۔ یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو آدمی جیسے اعمال لے کر اس دنیا سے جائے گا، کل قیامت کے دن اس کے حساب سے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اعمال کہلائے جاتے ہیں جو انسان 24 گھنٹے میں جو کام کرتا ہے، مثال کے اوپر دیکھنا ہے، سننا ہے، کھانا پینا ہے، شادی بیاہ ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، سونا اٹھنا ہے، یہ انسان کے کام ہیں جو انسان کے بدن سے نکلتے ہیں، یہی اس کے اعمال کہلاتے ہیں۔ اس کے عمل ہیں بدن سے جو نکل رہے ہیں، اور یہی اعمال، یہی سارے کام غیر بھی کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان سارے کام کے کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے نبی کی زندگی ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے۔ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، جس کے جتنے اعمال نبی کے طریقے کے اعمال کے مطابق ہوں گے، کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی۔ اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے حیثیت ہوگا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں، اس لیے کہ یہی اعمال انسان کے ساتھ آخر تک ساتھ جائیں گے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثالیں دے دے کر عملوں کی قیمت کا اور عملوں کی طرف رغبت دلائی ہے، تاکہ ہم جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، کہ اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ مثال دے کر پوچھا کہ جانتے ہو تمہارے مال کی، اہل و عیال کی اور تمہارے مال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں، اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت قریب آوے اور دنیا سے جانے لگے، تو اب تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری تیمارداری کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری صفات بیان کروں گا کہ بھائی تو ایسے تھے ایسے تھے، تعریفیں کرتے ہیں لوگ مرنے کے بعد، اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں تجھے بھول جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں، یہ بھائی جو ہے جو یہاں ساتھ چھوڑ دے گا۔ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جہاں تیرا انتقال ہوا اور تو دنیا سے رخصت ہوا کہ پھر تیرا راستہ الگ ہو جائے گا، میرا راستہ الگ ہو جائے گا، میں دوسری طرف جاؤں گا، تو دوسری طرف جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھائی اس کا مال ہے جو یہاں ساتھ چھوڑ دے گا۔ آپ دیکھو کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی، انگوٹھی اگر پہنتی ہوئی ہوتی ہے نا،
انگوٹھی بھی اگر نہیں نکلتی تو اس کو بھی کاٹ کے نکال لیتے ہیں۔ کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے، اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے، اس لیے کفن پہنا دیا جاتا ہے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سلگڑ کر ختم ہو جائے گا کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے، ایسے ہی ہر آدمی اپنی اپنی قبر سے کل قیامت کے دن ننگا اٹھے گا۔ پھر ایسے تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے کہ بھائی اسی مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا۔ جب تیرا انتقال ہو جائے گا اور منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے قبر میں، تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب تیرے کل کو نام اعمال تلیں گے تو تیرے نام اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھ کو جنت میں داخل کرا دوں، وہاں تک تیرے ساتھ رہوں گا، تیرے ساتھ ساتھ۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے، جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق اعمال کے ساتھ، اور اعمال انسان کے ساتھ آخر تک جائیں گے، اور اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس لیے کہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے عمل کے اعتبار سے، وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے۔ اندر اگر بنا ہوا ہوگا، یقین صحیح بنا ہوا ہوگا، تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے، یعنی شریعت کے اعتبار سے ہوں گے، پابندی کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے۔ جیل خانے میں آدمی کیسے رہتا ہے کہ پابندی کے ساتھ، وہاں آزاد نہیں ہے جب چاہے کھا لیا، جب چاہے سو گئے، جب چاہے اٹھ گئے، جو چاہے کر لیا، کہ نہیں، بلکہ جیل خانے میں تو آدمی پابندی کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ قانون کی پابندی ہوتی ہے، اس وقت سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو پابندی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں پابندی کے ساتھ رہنا ہے کہیں کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، شریعت کی، اس پابندی کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا کہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے۔ اندر کے یقین یعنی ایمان، کہ ایمان آدمی کو چلاتا ہے، کہ یہ ایمان کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، کہ قرآن یوں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا چیز کھوئی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ نظام الدین میں چند سال پہلے کی بات ہے، کمرے میں دو آدمی آئے میرے پاس، آ کر کہنے لگے مولانا ہمارے بھائی کے لیے دعا کرنا، 10 سال ہو گئے پیشاب بنے ہیں، 10 سال سے، کہ نلکی لگا رکھی ہے پیشاب کی، وہ نلکی لگی رہتی ہے تو اس سے تھوڑا تھوڑا نکلتا رہتا ہے، اگر وہ نلکی نکال دو تو پیشاب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا کہ نعمت کی قدر کہ ہم نے سمجھ نہیں سکتے کہ یہ بھی چیز ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر وہ چیز اس طریقے کے مطابق ہو رہی ہے جس طریقے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استعمال کرنے کا، تو دوستو بزرگوں، ہر نعمت کل قیامت کے دن اگر اس طریقے پر استعمال ہو رہی ہے تو کامیابی ہے، اگر اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہے تو ہر نعمت کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے کہ ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہ کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہ کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ ٹھنڈا پانی بھی اگر ملا ہے تو یہ ٹھنڈا پانی بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. درخت سے سایہ حاصل کیا ہے گرمی سے، اب کہ تو سنا آپ کے یہاں بھی بہت گرمی پڑی ہے، درخت سے سایہ حاصل کیا ہے گرمی سے، دھوپ سے بچنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے حضور نے ہر موقع کی دعا اور طریقہ بتلایا ہے. ایک مرتبہ سخت گرمی دوپہر کا وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ عمر بھوک کی سختی باہر لے کر آئی ہے، بھوک کی شدت باہر لائی ہے. کہ عمر اچھا تم کس لیے آئے ہو؟ کہ ابو بکر میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں بھوک کی شدت کی وجہ سے. یہ دونوں حضرات ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. آپ نے ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا کہ گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم دونوں کیا رسول اللہ بھوک کی شدت باہر لے کر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا قسم الذات علی کی جسے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں بھوک کی وجہ سے. یہ تینوں حضرات باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان میں تشریف لے گئے. گھر والوں نے اہلاً و سہلاً کا بٹھایا، وہ خود تو نہیں تھے. تھوڑی دیر میں وہ صحابی آئے اور آتے ہوئے اپنے ساتھ کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لائے. اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا. انہوں نے اتنے کھجوریں نوش فرمائی. ان صحابی نے اتنی دیر میں بکری کا بچہ ذبح کیا اور کچھ کو بھونا، کچھ کو پکایا اور اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ یہ فاطمہ کو دے کر آ جاؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی. وہ صحابی تو لے کر چلے گئے. یہ تینوں حضرات یہ کھانا نوش فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے. اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. جب آپ نے فرمایا تو یہ چیز ان دونوں ساتھی پر بڑی شاق گزری. کیا رسول اللہ ایک چیز اتنی مشقت کے بعد، اتنی بھوک کے بعد حاصل ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بتلائی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو اور جب کھا چکو تو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل پڑھ لو گے تو پھر اس نعمت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. تو میں عرض کر رہا تھا دوستو بزرگوں، انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ ایمان کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آدمی اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے گیا ہے اور کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت مرحمت فرمائی. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آج دوستو بزرگوں ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے. اور نکلی بھی کیوں ہے؟ کیونکہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے یا بغیر قربانی کے کوئی چیز آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے. جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ ایمان ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، جیسے وراثت میں کسی کو کوئی چیز مل جاوے، بیٹے کو وراثت میں کوئی بڑا مال مل جاوے، بڑی چیزیں مل جاویں، تو اس کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے کیونکہ وراثت میں مل گئی ہے بغیر محنت کے. اور محنت کر کر اگر حاصل کرے گا تو پھر 1 روپیہ 2 روپے 5 پاؤنڈ کہ اس کو بھی تھوک تھوک کر قدم اٹھائے گا اور سوچ سمجھ کر اس کو خرچ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اس کی محنت لگی ہے، محنت کر کے اس نے کمایا ہے اس کو. تو ایمان ہمیں وراثت میں مل گیا کہ خاندان مسلمان، دادا باپ مسلمان، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، الحمدللہ ہم بھی مسلمان. اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، وہ بتلائی ہے. اور وہ صحابہ کے اندر وہ قدر و قیمت اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی ہے
کہ یہ قدر بتلائی ہے کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قدر اللہ کے یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. کہ اس وقت کتنے مسلمان ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں کروڑوں اربوں کروڑوں مسلمان ہیں کہ سب دنیا سے چلے جاویں اور ہم میں سے ایک باقی رہ جاوے تو ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو باقی رکھے گا اس کے ایمان کی وجہ سے کہ یہ قدر ہے اللہ کے یہاں. پھر اگر ایمان والا اس دنیا میں نہیں ہے تو چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اس دنیا کو ختم کرے گا کہ اس کا وجود ہی ایمان والے کی وجہ سے ہے. لیکن دوستو بزرگوں آج انسانوں نے اور مسلمانوں نے ہر چیز کی قدر و قیمت کو جانا ہے. نہیں جانا ہے تو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانا. اس لیے آج انسانوں کا خون جتنا سستا ہو گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور کوئی چیز اتنی سستی نہیں ہے جتنے انسان کا خون سستا ہوا ہے. ہر جگہ کے حال احوال آپ کے سامنے ہیں. دنیا کے حال احوال اب تو ایک دم پتہ چل جاتے ہیں. تو یہ قدر بتلائی ایمان والے کی اور قیمت بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ اللہ نے ہمیں جو آسان سا کام دیا ہے دعوت تبلیغ والا یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور ہر وقت اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے سنتا ہے سوچتا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہے تو پھر آدمی کے اندر کا یقین بدلتا ہے. اور جب اندر کا یقین بدلتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ آدمی کو جو عمل کے اعتبار جو چیز چلاتی ہے وہ اندر کی طاقت چلاتی ہے کہ جب اندر کا یقین بدلتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے صحیح ہوتے ہیں. آج بدن سے نکلنے والے اعمال کی خرابی کی واحد وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر کی کمزوری ہے. تو یہ چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر اتاری تھی اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری تھی کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو اور جو چیز آئی ہے ایمان کے مقابلے میں اس کو قربان کیا ہے. ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے. یہ قصے ہم تعلیم کے ذریعے سے بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں. تعلیم کہتے ہیں پابندی سے گھر کی تعلیم ہے مسجد کی تعلیم ہے اس میں پابندی سے بیٹھنے کے لیے. تو یہ تعلیم خالی اس لیے نہیں ہے کہ چلو تعلیم میں تو بیٹھنا ہی پڑے گا یہ مسجد کا ایک عمل ہے اور گھر میں تو کرنی پڑے گی بڑوں نے فرما رکھا ہے کہ نہیں. یہ خالی اس لیے نہیں ہے سننے سنانے کے لیے بلکہ تو اس لیے ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنیں ان قصوں کو سنیں اور ان قصوں سے اثر لینے والے بنیں اور اثر لے کر پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنیں. اس لیے کہ آدمی کو جو ملے گا وہ تو عمل پر ملے گا. سننا سنانا تو عمل پر ڈالنے کے لیے ہے تو خالی خانہ پوری نہیں ہے بلکہ اپنی نیت اور ارادہ اس کا کریں کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنیں. کہ صحابہ کے قصے کیسے کیسے ایمان کے خاطر کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایک مرتبہ کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں جو حالات جو پریشانیاں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ. تو حضرت خباب نے کہا کہ امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. تو حضرت خباب نے فرمایا کہ ہاں امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے. یہ ایک عورت کے غلام تھے. جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں نہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کریں. تو ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے لیکن ایمان سے نہیں پھرے. اور پھر اتنا ہی نہیں جب فتوحات کا دروازہ کھلا اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے مومن کی علامت بتلائی ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے حج کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کی ہے اور اعمال میں نمازوں کو آئے ہیں سردی برداشت کی ہے گرمی میں آئے ہیں تو گرمی برداشت کی ہے کہ مومن جو عمل کرتا ہے کہ مومن اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ دنیا میں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا. آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک. اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا.
اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور مومن جو عمل کرتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہیں خوش ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، یہی اصل ہے، اور اسی کے لیے کرتا ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا تھا کہ ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا سوچے گا، کہ نہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہے کا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس چیز کا حکم دیا ہے کہ جو کچھ تم کو تمہارا نبی دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو نبی نے ہمیں کامل اور مکمل دین دیا ہے چلنے کے لیے. دین ایک آدھ عمل کا نام نہیں ہے دوستو بزرگوں، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے. دین عمل کے مجموعے کا نام ہے. جیسے نماز، کہ نماز ایک نام ہے، تو خالی نماز قیام کرنا، رکوع کرنا کہ اتنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے چند اس کے اندر کام ہیں، اس کے اندر اعمال ہیں، ان ساری چیزوں کا نام نماز ہے. کہ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد، جلسہ، قومہ، قرات، یہ ساری چیزوں کا نام مل کر بنے گا نماز. ایسے ہی دین کہ یہ عمل کے مجموعے کا نام ہے، کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اور سر سے لے کے پیر تک کی زندگی اعضاء ہمارے کہ ہمارے یہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو جاویں تو یہ ہماری زندگی بنے گی دیندار. اس میں بھی چاہے کوئی کہے کوئی سنے، اور اس میں ساری چیزیں آتی ہیں کہ کمانا ایسا ہے، خرچ کرنا اس طرح ہے. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کہ خالی دو چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ ہر نعمت. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا. اب کما لیا میرا ہو گیا، حلال کما لیا، جیسا چاہوں جس طرح چاہوں خرچ کروں، کہ نہیں پھر اس کو خرچ کیسے کیا، کہ یہ سوال ہونے والا ہے. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اور پھر اس کے خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، شادی بیاہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. اس لیے ہر وہ چیز جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، یا کہ وہ کیسی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ چیز ہماری دین بنے گی. اس میں ہمیں دیکھنی ہے ہر چیز. آپ نے چھوٹی چھوٹی الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کے اوپر تو کامل اور مکمل دین اترا ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں اور زندگی کے کسی قدم پر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کا دین نہیں اترا ہوا ہے. طریقہ بتلایا ہے، یہاں تک کہ آدمی بیت الخلاء میں جائے اور نبی کے طریقے کے مطابق جائے اور نبی کے طریقے کے مطابق نکلے تو یہ بیت الخلاء میں آنا جانا بھی اس کا دین بنے گا. بلکہ یہاں تک آیا ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے تو بیوی کے پاس جانا بھی دین بنے گا، خواہش پوری کر رہا ہے. جب آپ نے بات فرمائی تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو کیا اس پر بھی اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے پر گناہ ہو رہا ہے تو صحیح طریقے پر خواہش پوری کرنے پر کہ اجر و ثواب بھی ہے، کہ دین ہے، طریقہ بتلایا گیا ہے. اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اونچے سے اونچا عمل کرے، بڑے سے بڑا عمل کرے، بڑے سے بڑا عمل کیا؟ ایمان کے بعد سب سے اونچی چیز نماز ہے. سارے احکامات اللہ نے دنیا میں اتارے ہیں، نماز کا ارادہ فرمایا تو اپنے پاس بلایا نبی کو. اور آدمی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ سے. تو وہ نماز کہ اگر وہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوئی تو وہ نماز بھی نماز نہیں رہتی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو. اچھی طرح نہ کیا ہو کیا مطلب؟ کہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. نبی نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس کیا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، کہ وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے، طریقے سے ہٹی ہوئی ہے.
اور طریقے کے مطابق کہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو وہ بھی دین ہے، اور طریقے سے ہٹ کر کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ بھی کہ منہ پر مار دی جاتی واپس. اور اتنا ہی نہیں، پھر وہ نماز بد دعا دیتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے. تو نماز کو خراب وہ کرے گا جس کے اندر کا یقین بگڑا ہوا ہوگا کہ جلدی جلدی پڑھ لی، جلدی جلدی ہو گئی، ختم ہو گئی. کہ اگر اس کو اس پر نماز سے کامیابی کا یقین اندر ہوگا تو وہ نماز کو اچھی سے اچھی پڑھے گا، اچھے سے اچھی پڑھے گا، اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کامیابی اس پر ملے گی، کہ اس کو پتہ ہے کہ 5 وعدے اللہ نے مجھے اس کا نماز پر دینے کا وعدہ فرما رکھا ہے. اس میں ایک وعدہ وہ بھی ہے جس کے پیچھے ہم خاک چھانتے پھرتے ہیں کہ روزی میں برکت ہوگی، روزی ملے گی اللہ کی طرف سے، لیکن جب وہ عمل صحیح ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مومن جو عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی دوسری غرض نہیں ہوتی. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں ہی تو نہیں مل رہا ہے. جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس لیے دوستو بزرگوں، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ صحابہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے تھے. کیوں؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان کو سیکھا ہے، ایمان پر محنت کی ہے، اس کے بعد تعلمنا القرآن، اس کے بعد قرآن سیکھا. قرآن یعنی شریعت، دین. کہ جب ایمان سیکھ لیا، ایمان بن گیا تو پھر دین پر چلنا آسان ہوا. پھر دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ آئی تو اس رکاوٹ کا برداشت کرنا، اس کو ختم کرنا بھی آسان. اس لیے رکاوٹیں آتی ہیں دین پر چلنے پر. رکاوٹ کیا آتی ہے کہ ایک طرف حکم آتا ہے اور ایک طرف خواہش ہوتی ہے. اگر ایمان بنا ہوا ہوگا تو آدمی خواہش کو قربان کرے گا اور حکم کو پورا کرے گا. یہ صحابہ نے کیا. شراب جو ہے پہلے حلال تھی. ایک صحابی کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، سب بیٹھے ہوئے شراب کیسی نشے والی، ہر نشے والی چیز بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. جو نشے کے عادی ہیں ان کو پتہ ہے کہ بڑی مشکل سے نشے والی چیز چھوٹتی ہے. ہمارے ایک جماعت میں گیا، 15-16 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے. تو نظام الدین میں ہمارا ایک ساتھی تھے، ہمارے استاد کے بیٹے ہی تھے. تو وہ ہر وقت شراب اور دوسری غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے. ان کی تشکیل ہو، ان کو ساتھ لے کر چلے گئے. تو چلے بیچارے، تو چلہ پورا ہو گیا الحمدللہ خیریت سے، اور بلکہ اعمال میں بھی بڑھے، توبہ تلہ بھی کی، استغفار بھی کیا، اور ماشاءاللہ تہجد میں بھی پابندی سے اٹھے. سارے کاموں میں یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، آگے بڑھتے رہے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا، چلہ پورا ہو گیا اور گھر واپس آئے تو 15-20 دن، مہینہ بہت سے بہت تو ٹھیک ٹھاک چلتے رہے. پھر دوبارہ شراب پینی شروع کر دی. اللہ حفاظت فرمائے. تو ہر نشے والی چیز مشکل سے چھوٹتی ہے اگر عادت پڑ جائے. ایک صحابی کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، سب بیٹھ کر شراب پی رہے تھے. اتنے میں کان میں آواز پڑی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. اتنی کان میں آواز پڑی کہ شراب حرام ہو گئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں تھی اس کے منہ تک نہیں پہنچی، جس کے منہ تک پہنچ گئی تھی حلق سے نیچے نہیں اتری. جتنی مٹکوں میں شراب بھری ہوئی تھی سارے کے سارے مٹکے اٹھا کر پھوڑ دیے. کہ حکم آ گیا ہے کہ جب حکم آیا ہے کہ اب خواہش کو قربان کرنا ہے. یہ نہیں کہ اچھا دیکھ لیں گے، جلدی سے پی لو، اچھا نبی سے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، ایسا نہیں. کہ حکم آ گیا ہے، کان میں بات پڑ گئی ہے کہ اب ختم بات. تو یہ چیز کہ ایک طرف شریعت، ایک طرف حکم آیا ہے اور ایک طرف خواہش ہے. تو اندر بنا ہوا ہوگا تو آدمی حکم کو پورا کرے گا، خواہش کو قربان کرے گا. اور اگر اندر بگڑا ہوا ہوگا، کمزور ہوگا، تو آدمی خواہش کو پورا کرے گا اور حکم کو قربان کرے گا. تو میں نے عرض کیا کہ جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. تو اس لیے ہم ہر وقت اللہ کی بڑائی کو بولیں، سنیں. جس سے بھی ملاقات ہو اس سے اللہ کی بڑائی کو بولیں، سنیں. دکان پر ہوں، چلتے پھرتے ہوں، اسی لیے گشتوں کا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جاوے. تو ایک تو ہے دعوت کے ذریعے سے یقین کو بدلنا، اور دوسرے ہے کہ ذکر کے ذریعے سے غفلت کو ختم کرنا. غفلت بھی ہمارے اندر ہے بہت. کیسی غفلت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ غافل ہے، دل غافل ہے،
کوئی دکان میں، کوئی کاروبار میں، کوئی کدھر، کوئی کسی کو گھر والوں نے کوئی کام بتلایا تھا، کسی کے اندر کوئی چیزیں ہیں. تو یہ چیز ہے غفلت کہ آدمی نماز میں کھڑا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن غافل ہے. اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے مولانا سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ہوئے، وہ ایک قصہ سناتے تھے، اس وقت سنا تھا بچپن میں. کہنے لگے نمازوں کا ہمارا یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز ہو رہی تھی، مسجد بھری ہوئی تھی، امام نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا. تو سب نے سلام پھیر دیا، امام نے سلام پھیرا اور کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ امام صاحب 1 رکعت رہ گئی ہے، 3 ہی ہوئی ہیں، 1 رکعت رہ گئی ہے. سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی پوری مسجد میں کسی کو پتہ نہیں چلا، یہی آدمی ایک تھا خشوع خضوع سے پڑھنے والا، اسی کو پتہ چلا ہے. خیر امام نے دوبارہ نماز پڑھا دی. نماز پڑھ کر سب نے اس کو بیچارے کو مبارکباد دی کہ بھائی اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیری وجہ سے نماز، تیرے خشوع خضوع کے. بھائی خشوع خضوع کیا ہوتا ہے تو میں جانتا نہیں. باقی ہاں اتنا ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں اور ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں. اب کہ میری 3 ہی دکان کا حساب ہوا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، اس سے مجھے پتہ چلا کہ رکعت 3 ہی ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو دیکھو تو ہنسنے کی بات ہے، لیکن غور کرو تو یہ کہ رونے کی چیز ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں اور کیسی غفلت میں ہیں. تو یہ غفلت کیوں ہے؟ کیونکہ غیر اللہ کو بولا جا رہا ہے، غیر اللہ کو سنا جا رہا ہے، غیر اللہ کو دیکھا جا رہا ہے. اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کا دھیان ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہ اذکار کی کثرت بتلاتے ہیں. کم از کم 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر باوضو ہو کر 3 تسبیح پوری کریں دھیان کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی. اصل ہے غفلت کو ختم کرنا. اس لیے ایک تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو، جتنا ہم اس کو دھیان سے جی لگا کر اس کو کریں گے اتنا ہی اللہ کا دھیان اندر آئے گا، اور جتنا اللہ کا دھیان اندر آئے گا اتنا ہی عمل کے اندر مزہ آئے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. اب تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا مغرب میں. جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی مسجد میں بیٹھے رہیں، تسبیح پوری کر لیں. انشاءاللہ مغرب بعد بھی بیان ہوگا، اس عمل میں شریک ہوں، اور پھر جو تقاضا آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس پر لبیک کے ہیں نام لکھا لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت